یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاستی حکومت نے پنچایت سطح پر ترقیاتی کاموں میں ہو رہی بدعنوانی کو روکنے کے لیے مکھیا اور پنچایت سیکریٹری کے اختیارات میں کمی کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی صدارت میں آج ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں اس سے متعلق تجویز کو منظوری دی گئی۔ اب پنچایتوں میں 15 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم والے کاموں کے لیے بھی ٹینڈر نکالا جائے گا۔ کیبنٹ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ایس سدھارتھ نے بتایا کہ اس ضابطے سے مکھیا اور پنچایت سیکریٹری کی منمانی پر روک لگے گی۔ کابینہ کی میٹنگ میں بہار فلم فروغ پالیسی 2024 کو بھی منظوری دی گئی۔ میٹنگ میں کل 27 تجاویز کو منظوری دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر کپڑا گریراج سنگھ نے کہا ہے کہ ریاست میں کپڑا کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے مرکزی حکومت نے حکومت بہار کے کئی مطالبات کو منظوری دے دی ہے۔ آج پٹنہ میں ٹیکسٹائل انویسٹرز میٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے ریاست میں کپڑا کی صنعت کو فروغ حاصل ہوگا۔ مائکروسافٹ سافٹ ویئر میں آئی گڑبڑی کے سبب بھارت سمیت پوری دنیا میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بڑی صنعتوں، بینکنگ خدمات اور انٹرنیشنل ایئر لائنز کا کام متاثر ہوا ہے۔ بھارت میں انڈیگو، اکاسا اور اسپائس جیٹ ایئر لائنز کا کام پوری طرح بند ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ ان کے چیک ان سسٹم میں صبح سے ہی خرابی آ گئی ہے۔ بھارت میں ممبئی ہوائی اڈہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جبکہ دلی ہوائی اڈے پر کام کاج میں سب سے زیادہ رکاوٹ ٹرمینل 2 پر آ رہی ہے۔ یہ خرابی مبینہ طور پر امریکہ واقع سائبر سیکورٹی پرووائڈر کراؤڈ اسٹرائک سے متعلق ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ان کی انجینئرنگ کی ٹیمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ریاست میں جنوب مغربی مانسون کے کمزور پڑنے سے کرۂ ہوا میں نمی کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ اس سے لوگوں کو امس بھری گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی جانکاری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گوپال گنج میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ریاست میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ وہیں ریاست میں 23 جولائی سے ایک بار پھر مانسون کے سرگرم ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ نے 23 اور 24 جولائی کو سیوان، گوپال گنج، سیتامڑھی، دربھنگا، مشرقی اور مغربی چمپارن ضلع کے مختلف مقامات پر بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ریاست سے ہو کر گزرنے والی بیشتر ندیوں کی آبی سطح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی آبی کمیشن سے ملی اطلاع کے مطابق گنڈک ندی کی آبی سطح گوپال گنج کے ڈومریا گھاٹ میں خطرے کے نشان سے صرف 8 سینٹی میٹر اوپر ہے۔ کھگڑیا کے بلتارا میں کوسی ندی کی آبی سطح خطرے کے نشان سے 75 سینٹی میٹر اوپر ہے۔ ارریہ ضلع میں پرمان ندی کی آبی سطح خطرے کے نشان سے 9 سینٹی میٹر اوپر ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے آگے والے شیشے پر فاسٹ ٹیگ نہیں لگانے پر گاڑی مالکوں سے 2 گنا ٹول وصولا جائے گا۔ اتھارٹی نے کہا کہ جان بوجھ کر ونڈو اسکرین پر فاسٹ ٹیگ نہیں لگانے سے ٹول پلازہ پر غیر ضروری تاخیر ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریزرو بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوسری سہ ماہی کی شروعات اقتصادی نظام میں تیزی کے رجحان کے ساتھ ہوئی ہے۔ قومی نمونہ سروے دفتر NSSO کے ماہانہ فی کس صارف خرچ سروے کی بنیاد پر ریزرو بینک نے کہا کہ شہری علاقوں کے مقابلے میں دیہی علاقوں میں خرچ بڑھ رہا ہے اور دیہی شہری تقسیم کم ہو رہی ہے۔ وہیں منریگا جیسے منصوبے بڑھی ہوئی مزدوری کی شرح اور شہری دیہی خاندانوں کے خرچ کرنے کی بڑھی ہوئی صلاحیت میں اہم حصہ داری ادا کر رہے ہیں۔ بہار اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے آج پٹنہ میں میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اتھارٹی کے وائس چیئرمین ڈاکٹر ادے کانت مشر نے کہا کہ آفات کی صورتحال سے نپٹنے میں بیداری اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بیدار کر کے آفات سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔